قرآن مجید میں ارشاد ہوا ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز کو مسلمانوں پر وقت باندھا فرض رکھا۔ نماز وقت باندھا فرض ہے، یعنی ہر نماز کا ایک اپنا متعین وقت ہے، تعین شدہ فکسڈ ٹائم ہے جس وقت میں اس نماز کو پڑھنا ہوتا ہے۔ شرائط نماز سے ہے وقت، یعنی ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس نماز کا وقت شروع ہوا کہ نہیں ہوا۔ وقت سے پہلے نماز پڑھی وہ قضا ہے، وقت گزار کر پڑھی تو بھی قضا ہے، وقت کے اندر پڑھی تو ادا ہے، یہ لازم ہے۔ اب اس کے کچھ تفصیلی مسائل ہیں، وہ عموماً درس میں بیان کیے جاتے ہیں، مگر دوران بیان بھی کچھ اہم باتیں میں عرض کروں گا۔ جیسے کہ ان دنوں وقت ظہر جو شروع ہوتا ہے اس کا ابتدائی وقت ہے جو توقیت دان، یعنی توقیت دان کسے کہتے ہیں؟ جنہیں علم توقیت حاصل ہے، یعنی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں اور کس نماز کا وقت کب سے کب تک ہے۔ ان حضرات نے تعین کر کے دائمی تقویم ہمیں عطا کر دی، یا یہ جو دور ہے ترقی یافتہ دور ہے، تو اس میں چونکہ کمپیوٹر کا، اپلیکیشنز کا، سافٹ ویئرز کا دور ہے، تو ایسے سافٹ ویئرز موجود ہیں کہ جس کے ذریعے ہم بآسانی یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کس نماز کا وقت کب سے کب تک ہے۔ ورنہ علم توقیت کا سیکھنا بھی یہ فرض ہے، مگر یہ فرض کفایہ ہے۔ بستی میں ایسے علماء موجود ہوں کہ جنہیں علم توقیت حاصل ہے، اب ان سے برکتیں ہم حاصل کر لیں گے، لیکن ایک بہت بڑا کرم انہوں نے یہ فرمایا کہ علم توقیت حاصل کر کے بستی والوں کو بچا لیا، ورنہ سب کے سب گناہ گار ہوتے۔ تو ہمارے بیچ ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ کس نماز کا وقت کب سے کب تک ہے۔ ورنہ ایک تو یہ لازم آتا سب پر کہ سبھی وہ علم حاصل کریں جس کے ذریعے انہیں یہ پتا ہو کہ کس نماز کا وقت کب سے کب تک ہے، اور یہ ہے ایک دشوار کام، ایک بہت کہتے ہیں نا کہ مشکل علم ہے یہ علم توقیت، اتنا آسان نہیں ہے، باضابطہ اس کا کورس کیا جاتا ہے۔ اور ہم جن علماء کو جانتے ہیں جو ہمارے بیچ ہوتے ہیں، جن سے ہم اکتساب فیض کرتے ہیں، مسائل وغیرہ پوچھتے ہیں، ہر عالم توقیت داں نہیں ہوتا، شاید 1000 میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ تو یہ باضابطہ ایک علم ہے کہ جسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کی ایک اسپیشلائزیشن ہے، خاص طور پر ایک کورس کیا جاتا ہے، تب جا کے علم توقیت کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ خیر، اب جو ان حضرات نے ہمیں آسانیاں دے دی، ہم نے ان آسانیوں سے فائدہ اٹھانا۔ آج ہی غور فرمائیں کہ وقت ظہر کی جو ابتدا ہے وہ 12:49 پر ہے، 12:49 اور کچھ سیکنڈ پر وقت ظہر شروع ہوتا ہے۔ اب اگر کسی نے نماز ظہر کی نیت 12:48 پر باندھی، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، سرے سے نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ سنت پڑھے یا فرض کی نیت باندھ لے، بہر صورت اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے لازم ہوگا کہ وقت شروع ہو جانے کے بعد پھر وہ اس نماز کے لیے تکبیر کہے، یعنی اس کی جو تکبیر تحریمہ ہوگی وہ وقت کے اندر ہونی چاہیے، بھلے نیت پہلے سے کر رہا ہو۔ نیت کے لیے تو شریعت مطالعہ نے کوئی ٹائم لیمٹ ہمیں نہیں بتایا، تو کوئی کرتے رہے نیت۔ اصل نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے بولنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نیت کیا ہے؟ تو نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، اب وہ چاہے نماز کی نیت ہو، روزوں کی نیت ہو، عمرے کی نیت ہو، حج کی نیت ہو یا دیگر نیتیں ہوں، دل میں پکا ارادہ کر لیا میں نے یہ کام کرنا ہے تو نیت ہو گئی۔ نماز کی نیت زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہوتا ہے، بہتر ہے کہ زبان سے کہہ لے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعہ کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر، عموماً یہ نیت ہم کرتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ حضرت ہم لوگ جو جمعہ سے پہلے سنت پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں، اس کی نیت کیا کی جائے گی؟ ہم ظہر کی سنت کہیں گے یا جمعہ کی سنت کہیں گے؟ تو مسئلہ یاد رکھیں کہ ہماری جو 2 رکعت فرض ہم جمعہ کی ادا کرتے ہیں، اس سے پہلے جو 4 سنت ہے، اگر فقط کوئی یہ کہہ لے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت وقت جمعہ، ظہر نہیں کہیں گے، تو بھی درست ہے،
یا کہہ لے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت قبلیہ جمعہ تو بھی درست ہے، یا دل میں یہ ارادہ کر لے کہ جمعہ کے فرض ادا کرنے سے پہلے جو سنت ادا کی جاتی ہے میں اس کی نیت کر رہا ہوں، یہ بھی کافی کہنے کے لیے الفاظ یہ ہوں گے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت قبلیہ جمعہ واسطے اللہ تعالیٰ کہ وہ میرا طرف کعبہ شریف کا اللہ، یہ نیت ہوتی۔ اور جو بعد کی سنتیں ادا کریں گے آپ 4 اور 2 کل 6 سنتیں ہیں، اور بعد میں 2 نفل ہیں، تو نفل میں تو خیر یہ الفاظ نہیں بولے جاتے، سنت کے لیے الفاظ کہیں گے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت بعدیہ جمعہ، یہ الفاظ کہہ کر آپ نیت باندھیں۔ ایک اہم بات دوسری جو بات عرض کیا چاہتا ہوں یہ کہ اگر کسی نے وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دی تو وہ اذان بھی لاحاصل ہے، یعنی اس اذان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کبھی کسی نے غلطی سے مسجد میں امام مؤذن صاحب کی گھڑی اتفاق سے آگے تھی یا موبائل نے دھوکہ دے دیا، ویسے آج کل موبائل بھی تو بالکل اپ گریڈڈ ہوتے ہیں اور اس میں ٹائم دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسی غلطی ہو گئی کہ 5-7 منٹ پہلے اذان دے دی تو وہ اذان ناکافی ہے، وقت شروع ہونے کے بعد دوبارہ اذان دی جائے گی، یہ شریعت مطالعہ نے لازم قرار دیا۔ اب کسی صاحب نے اگر اذان دے دی اور وقت شروع ہو رہا تھا 49 پر، اذان شروع کر دی 45 پر، 12:45 پر، اور اس کی اذان یہ گمراہ کرنے والی اذان ہے۔ اب اگر اس اذان پر کسی نے، خیر مرد تو ایسا نہیں کریں گے، جمعہ کا دن ہے، گھر میں خواتین ممکن ہے کہ وہ اپنی نیتیں کر لیں یا کوئی سنت وغیرہ ادا کرنا شروع کر دیں تو ان کی نمازیں نہیں ہوگی، اس لیے مؤذن صاحبان کو چاہیے کہ وہ خصوصیت کے ساتھ وقت کا علم رکھے کہ کب کون سا وقت شروع ہو رہا ہے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اتنا تو ضرور کر لیں کہ اگر ہم توقیت داں نہیں ہیں تو اتنی معلومات ضرور رکھیں کہ کس نماز کا وقت کب سے کب تک ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور جھگڑا کرتے ہیں کہ مؤذن صاحب سے کس بات پر، سحری کے حوالے سے، افطار کے حوالے سے۔ کبھی سحری کے وقت اگر مؤذن صاحب کی آواز نہیں آئی، مسجد میں آ کے بولیں گے دیکھو سب سو رہے ہیں، مؤذن صاحب کو ذرا سی فکر نہیں ہے، ان کو اعلان ہی نہیں کیا سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ مطلب شریعت مطالعہ نے مؤذن صاحب پہ لازم و فرض قرار دیا ہے کہ سب کو سحری کے حوالے سے اعلان کرنا آپ پہ لازم ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ شرعی طور پہ مجرم ہوں گے، کیونکہ ہم تو بھائی ہم کو تو کاروبار سے لین دین ہے، ہم کو تو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمیں سونا کب تک۔ وہ تو رمضان میں آپ لوگ پہلے اٹھا دیتے سحری کے لیے، حضرت ہماری تو نیند ہی 8 بجے تک ہوتی، 9 بجے تک تو ہم آرام کرتے ہیں، خیر ان دنوں آپ جلدی اٹھنا رہتا ہے، سحری کرنی ہوتی تو آپ پہ لازم ہے، ہمیں بتائیے کہ وقت کب تک ہے، ہم پہ تھوڑی لازم۔ ہاں بچوں کو پڑھایا ہے، ڈگری ہولڈر کیا ہے، اس کو جو سی اے بنا ہوا ہے، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے نا، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لائر ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اس کو بھی بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس نماز کا وقت کب سے کب تک ہے، جبکہ ایک روزے دار پہ لازم ہے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ اس کے سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے، یہ روزے دار پہ لازم ہے، مؤذن پہ لازم نہیں ہے کہ وہ بتائے۔ اس مؤذن کے جس پر آ کے یہ لڑائی اور جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں اس کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ 200-500 روپے نذرانہ بھی دے دے، بقیہ ہاں جھگڑا کرنے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے آپ نے تو سحری کا اعلان ہی نہیں کیا، مغرب کا آج اذان میں دیر کر دی، ہم تو بیٹھے رہے، وہ فلاں مسجدوں کی اذان ہو گئی اور آپ اتنی دیر سے اذان دے رہے تھے، ایسا لگ رہا مؤذن صاحب زیادہ بھوکے تھے تو پہلے کھانے لگے، اس طرح کی عجیب و غریب۔ اچھا پھر آپ یہ بھی غور فرما لیں کہ بعض مساجد سے، میں اس بات سے کہتا ہوں نا کہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بعض مساجد سے وقت سے پہلے اذان کی آواز آتی ہے، 2-3 منٹ باقی رہتا ہے اور باقاعدہ اذان شروع کر دیتا ہے، کوئی مؤذن ہوتا ہے ایسا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے عین وقت پہ وہ اذان دے رہا ہوتا ہے۔ اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا کچھ سیکنڈ پہلے بھی اگر کسی نے اذان دی اور اس کو سن کر فوری طور پر کسی نے کچھ کھا پی لیا، گیا روزہ، اس کا روزہ تو باطل ہو گیا، ایک۔ اور دوسرا وقت سے پہلے اذانیں سنی ہیں ان کانوں نے، اسی خیلانی روڈ پر یہیں کہ لوگ 2 منٹ 3 منٹ، پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ مائک پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے گھڑی پر پورا اعتماد ہوتا ہے، یا یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم سب سے آگے ہو جائیں، پہلے ہماری آواز جائے تاکہ لوگ آبادی والے کہیں حضرت کو زیادہ فکر ہے لوگوں کے روزے کھلوانے کی۔ اب لوگ کیا جانے کہ روزے کھلوا رہے ہیں کہ روزے توڑوا رہے ہیں، اس لیے اب خود علم رکھیں اس بات کا کہ وقت سحر کب ختم ہوتا ہے اور وقت افطار کب شروع ہوتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہم پہ بھی ضروری ہے۔ اب چلو آبادی میں ہے تو مسجد کا انتظار کر رہے ہیں، سفر میں ہے تو کون سے مؤذن صاحب پہ لڑائی کریں گے، وہاں کا ٹرین سے اتر کے اسٹیشنوں پہ جا کے مؤذن کو ڈھونڈیں گے، بھائی اذان نہیں دی تم نے،
وہاں تو گھڑی دیکھنی ہوگی، تو وہاں تو اپنے کو خود اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ وقت افطار کب شروع۔ اچھا دوسری بات وہاں پہ لازمی ہوگی، اگر دوران سفر کوئی روزے دار ہے تو یہ دیکھ لے کہ جس بستی میں پہنچ رہا ہوں یہاں غروب آفتاب کتنے بجے ہے، یہ نہیں کہ وہ ممبئی میں تو اتنے بجے تھا، یہ وقت باقاعدہ بستیوں کے حساب سے شہروں کے اعتبار سے وقت تبدیل ہوتا ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، تو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ جس شہر میں ہوں اس شہر میں نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، اس اعتبار سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ آدھا گھنٹے کا فرق ہوتا ہے بمبئی سے اگر کوئی یو پی کا سفر کر لے، کم و بیش 25 منٹ سے آدھا گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ اب یہ فرق جیسے جیسے یو پی کے قریب ہوتے جاتے ہیں یہ فرق بڑھتا جاتا ہے، تو اس کا لحاظ کرنا ہم پہ لازم ہوگا۔ کوئی کہے گا حضرت ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تو ہم پہ تو لازم ہی نہیں ہوتا کہ ہم وقت معلوم کریں، تو جناب والا ڈبل مجرم ہے آپ، ایک تو وقت پتہ نہیں، دوسری نماز قضا کرنا، اس کی کس نے اجازت دی تھی؟ شریعت مطہرہ نے دوران سفر نماز قضا کرنے کی کوئی رعایت نہیں دی ہے، ویسے ہی نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، جیسے حالت اقامت میں ہے ایسے ہی حالت سفر میں گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں قطعی طور پر۔ سفر میں بھی نماز پڑھنی ہوگی، اب کیسے پڑھنی ہے؟ حضرت ٹرین میں ہم تو چالو میں سفر کرتے ہیں تو کیا کریں، وہاں تو جگہ نہیں ہوتی، ہلنے کی جگہ نہیں ہوتی، اگر یہ ہلنے کی جگہ نہیں ہے تو بھی آئیں ہم سے پوچھیں، ہم شرعی مسئلہ بیان کریں گے، نماز پڑھنی پڑے گی، اس حالت میں بھی پڑھنی پڑے گی۔ حضرت وہاں تو وضو کا پانی نہیں ہوتا، ایک قطرہ نہیں ہوتا، ایک قطرہ نہ ہو تو بھی نماز پڑھنی پڑے گی۔ آئیے ہم طریقہ بتا دیں گے کیسے پڑھنی ہے آپ کو، مگر نماز معاف نہیں ہے، یہ شریعت مطہرہ کے قوانین ہے، یہ حکم شریعت ہے، تو اس کا معلوم کرنا ہم پہ لازم ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں نا، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ، ان سے متعلق بیان کیا جاتا ہے، سفر کر رہے تھے، بس میں سفر کر رہے تھے، اور دوران سفر کسی نماز کا وقت آ گیا اور وہ وقت جاتا رہا حتیٰ کہ وقت مکروہ قریب آ گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے کسی مرید سے فرمایا کہ ڈرائیور سے کہہ دو کہ بس روک دے، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ وہ شخص مرید صاحب گئے اور ڈرائیور سے کہا کہ پیر صاحب قبلہ پیچھے تشریف فرما ہے، پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بس کو روک دیا جائے، حضرت نے نماز پڑھنی ہے۔ تو ڈرائیور معذرت طلب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم ایک شخص کے لیے تو بس نہیں روک سکتے، اور ہمیں فلاں وقت میں اپنی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں بس نہیں روک سکتا۔ اور حضور مفتی اعظم ہند کے لبوں فقط ایک ہی صدا ہے، ایک ہی آواز ہے، ہائے میری نماز، ہائے میری نماز، ہائے میری نماز۔ ہماری تو قضا ہوتی ہے، ہم کو خبر نہیں ہوتی ہے، معاذ اللہ کتنی قضا ہو گئی ہے اب تک، کہتے نا کہ سر میں جو تک نہیں رہی تھی۔ ان حضرات کے مکروہ وقت نہ آ جائے اس کے لیے ان کے اضطراب اور بے چینی کا یہ عالم ہے کہ مطلب وہ ان کی بے چینی ان کے چہرے، ان کے رخ زیبا سے ظاہر ہے، ان کے چہرے سے ظاہر ہے، اتنے بے چین ہیں، اور فرما رہے ہائے میری نماز، ہائے میری نماز۔ مرید نے جا کر عرض کیا کہ حضور، اور ڈرائیور تو بس روکنے کا نام نہیں لے رہا۔ حضور مفتی اعظم ہند یوں تشریف فرما تھے، اچانک ایک خبر آئی کہ بس اپنی جہاں چل رہی تھی وہیں پہ اچانک رک گئی۔ کیا ہوا؟ تو کچھ خرابی ہو گئی، انجن میں کچھ خرابی۔ حضور مفتی اعظم ہند فوری طور پر باطمینان اٹھے، بس سے نیچے تشریف لائے، اور قریب میں کوئی تالاب یا کوئی ندی تھی وہاں تشریف لے گئے۔ 7 لوٹا ہوا کرتا تھا، یہ تھے اللہ والے، 7 لوٹا ہوا کرتا تھا، خود گئے۔ یہاں تک کہ بعض مرید بھی کوشش کیا کرتے تھے کہ حضرت اجازت دیں تو ہم پانی خود نکال کر آپ کو پیش فرما دیں، آپ کو پیش کر دیں اور آپ وضو فرما لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کے لیے کسی مخلوق کی مدد میں لینا نہیں چاہتا، مصطفیٰ رضا لینا نہیں چاہتا، خود آگے بڑھتے۔ ایک عمر تھی حضور مفتی اعظم ہند کی، یعنی اس وقت کے جب آپ ضعیف العمری میں تھے اس وقت بھی حضور مفتی اعظم ہند کی شان یہ ہوا کرتی تھی، خود بڑھ کر لوٹے سے پانی لیتے، وضو فرماتے، اطمینان سے آپ نے نماز ادا کی، اور نماز ادا فرما کر جب بس میں سوار ہوئے تو خود بخود وہ جو کچھ بھی گڑبڑ تھی یا جس وجہ سے بس رک گئی تھی وہ از خود درست ہو گیا معاملہ، اور حضور مفتی اعظم ہند سیٹ پہ تشریف کیا فرما ہوئے، بس روانہ ہو گئے۔ تو لوگوں نے یہ جان لیا کہ ہو نہ ہو یہ کچھ اور نہیں تھا، یہ اسی اللہ والے کی کرامت تھی جس نے اپنی کرامت سے پوری بس کو روک دیا۔ اور جذبہ کیا تھا، شوق کیا تھا، وہ یہ کہ مجھ سے نماز قضا نہ ہونے پائے، اور یہ نہ صرف نماز قضا نہ ہونے پائے بلکہ میری نماز وقت مکروہ تک بھی نہ پہنچے، میں وقت مستحب میں نماز ادا کر لوں۔ یہ تھا جذبہ حضور مفتی اعظم ہند کا۔ اچھا کوئی یہ سمجھے کہ یہ حضور مفتی اعظم ہند کا تقویٰ تھا، یہ ان کا تقویٰ تھا کہ انہوں نے بس روکنے کا کہا، پھر بس سے نیچے تشریف لائے، وقت مکروہ بھی شروع ہونے نہ دیا۔ میں آپ سے عرض کر دوں یہ تقویٰ نہیں، اس پہ فتویٰ ہے،
یہ ہم کو بھی کرنا لازم ہے کہ اگر چلتی ہوئی بس میں بھی نماز کا وقت آئے گا ہم کو اتر کے نماز پڑھنی پڑے گی. شریعت مطالعہ نے اس کی رخصت نہیں دی ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اور نماز قضا ہو جائے. یہاں تک تو بعض نمازی حضرات کا دیکھا جاتا ہے کہ وہ سفر میں ہوتے ہیں اور معذاللہ نماز قضا کر دیتے ہیں اور وہی سمجھ رہے تھے کہ شاید دوران سفر رعایت ہے. ڈرے نا اس بات سے کہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہے کہ حادثے کا شکار ہو کر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہمیں بھی اس بات کا خوف ہونا چاہیے. یہ جو سفر گزر رہا ہے اور معذاللہ نمازیں قضا کر رہے ہیں, کھانا ہو جاتا ہے ہوٹلوں پہ اتر کے باقاعدہ کھانے ہو رہے ہوتے, چائے بھی ہو رہی ہوتی ہے, پانی بھی خریدا جاتا ہے, پیا جاتا ہے, اتر کر تھوڑا ادھر ادھر چہل قدمی بھی کر لیتے ہیں. اور بھی اس کے علاوہ کچھ نوشی کی عادت ہوتی ہے, تمباکو نوشی تو کون سی نوشی, وہ ساری ترکیبات بن جاتی ہیں. نماز کی حضرت کیا کریں, حضرت پانی نہیں ملتا, پینے کے لیے پانی دستیاب ہے, حضرت جگہ نہیں ملتی, گھومنے کے لیے جگہ دستیاب ہے, حضرت جگہ نہیں ملتی, ہوٹل باقاعدہ موجود ہے. اور عموماً دیکھا جاتا ہے ہوٹلوں میں خصوصاً ہمارے ممبئی سے مہاراشٹر وغیرہ کے اطراف اور یہ اس کی جو قریبی ریاستیں اس میں سفر کیا جائے تو ہوٹلوں کے ساتھ مسجد موجود ہوتی ہے, جائے نماز ہوتی ہے یا کوئی جگہ ہوتی ہے, یا کچھ نہ بھی ہو تو بھی جگہ تلاش کر کے ہم نے نماز پڑھنی ہوگی. اور دوسری بات یہ بھی لازم آئے گی کہ اگر وہ مسجد یا جائے نماز نہیں ہے تو ہمیں قبلے کا تعین بھی کرنا پڑے گا کہ قبلہ کس جانب ہے, اور وہ تلاش کر کے نماز پڑھنی ہوگی. ایک مسلمان پر اسی اعتبار سے, اسی حیثیت سے نماز لازم ہے, اسے پڑھنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا جذبہ و شوق عطا کرے. رہی بات یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ نمازوں کا وقت معلوم رکھیں, اور یہ بھی جان لیں کہ اگر کبھی وقت مختصر ہے اور نماز پڑھنی ہے تو اس کا بھی طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز قضا نہیں کر سکتے, اس مختصر وقت میں نماز پڑھنی ہوگی. نماز جمعہ, نماز فجر, یہ دو نمازیں ایسی ہیں خصوصاً کہ جن نمازوں میں وقت کے اندر سلام پھر جانا بھی لازم ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور وقت عصر شروع ہونے کو ہے مگر وقت ظہر پایا گیا, 1 منٹ بھی پایا گیا, تو اس پہ لازم ہے کہ فوری طور پر وہ ظہر کی نیت کر لے, بھلے ہی بعد میں نماز شروع کر دیا اور وقت عصر شروع بھی ہو گیا, اس کی ظہر ادا ہے, قضا نہیں ہے, شریعت نے رعایت دی. پھر اگر وقت عصر ہے, وقت عصر میں اب کبھی ایسا ہوا کہ مطلب تاخیر ہو گئی, کوئی وجہ پائی گئی, کوئی عذر پایا گیا, حتیٰ کہ وقت مکروہ شروع ہو گیا. وقت مکروہ غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے, یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے. اب لازم ہے کہ اس 20 منٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہم عصر ادا کر لیں. اگر کسی نے جان بوجھ کے تاخیر کی حتیٰ کہ وہ 20 منٹ شروع ہو گیا جو سن سیٹ سے یعنی غروب آفتاب سے پہلے کا ہے, یہ شخص ناجائز کا مرتکب ہوا, گناہگار ہوگا. اگرچہ نماز پڑھ لے پھر بھی گناہگار ہوگا, یعنی وقت مکروہ سے پہلے اس کو نماز پڑھنی پڑے گی. کبھی ایسا ہو گیا کہ تاخیر ہو گئی اور غروب آفتاب ہونے کو ہے, 1-2 منٹ باقی ہیں اور اس کی عصر باقی ہے, تو اس پہ لازم ہے کہ فوری طور پر یہ عصر کی نیت کرے. اگرچہ غروب ہو جائے یہ اپنی نماز جاری کرتے ہوئے سلام پھیرتے, اس کی مغرب ادا ہے. یہی حکم عشاء کا بھی ہے, عشاء بھی ادا ہے. فجر کا حکم ایسا ہے اور جمعہ کا کہ ان نمازوں کو وقت کے اندر سلام پھر جانا لازم ہے. جو نماز ان نمازوں کا ادا کرنے والا ہوگا تو یہ باتیں اپنے پیش نظر رکھے. بات آئیے ضمناً, اتفاق سے میرا یہ موضوع بیان نہیں تھا, ابھی کچھ گفتگو میری امام صاحب قبلہ سے ہوئی تو میں نے کہا یہ باتیں لوگوں کے درمیان عرض کی جانی چاہیے. بقیہ اور بھی دیگر مسائل ہوتے ہیں اس سے متعلق آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہوں گے, تو فرداً انفرادی طور پر انڈیویجولی آپ مل کر مسائل دریافت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.